دیے رکھا ہے۔ فرمایا سنو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ ہر ایک سے کلام نہیں ہے، اپنی اپنی نیتوں پر توجہ کر لیں ہم کہ کون رمضان کے لیے تیاری کر چکا ہے۔ ہر عام کو مخاطب نہیں کیا کہ یا ایھا الانسان، اے انسانوں تم پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مالک میری مرضی میری نہیں رہی، اب تیری مرضی ہے۔ میری اپنی خواہشات ختم، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تیرے احکامات کو میں قبول کر چکا، داعی مصطفیٰ کا نوکر بن چکا۔ اب نہ مجھے ڈر ہے، نہ خوف ہے زمانے کا، نہ بیماری کا، نہ بھوک کا، کسی چیز کا بھی نہیں، کیونکہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ایمان لا چکا ہوں۔ تو خطاب ایمان والوں سے کیا، بے ایمانی کو مخاطب نہیں کیا۔ ایمان والوں کو اس لیے جنہیں ایمان مل جاتا ہے، ان کے سینے رحمت الہی سے بھر دیے جاتے ہیں، یقین ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یقین کی اور بے یقینی کی مثال کیا ہے؟ پہلی جنگ حق و باطل کا مار کا پہلا غزوہ بدر ہے۔ ایک طرف سے 1000 کا لشکر کافروں کا، ایک طرف سے مومن ایمان والے 313۔ ایک طرف ہر ایک کے پاس تیر، نیزہ، تلوار، پالے، ڈھال، سیرے، سواری، کیا کیا جنگی سامان ہے۔ ایک طرف ہاتھ میں تلوار تک بھی نہیں ہے، سواری تک نہیں ہے، لباس بھی پورا نہیں ہے، ساری افطاری کا سامان بھی نہیں ہے، نکاحت بھی جسم پر بظاہر ہے۔ دنیا منشا کیسے کہہ رہی ہے اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے جا رہے ہو، کیا تمہارے پاس ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ۔ اس لیے ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والے بھی کامیابی کی منزل کو چھوتے گئے، ان سے خطاب نہیں جن کو اسلام کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، جن کو سارے مذاہب برابر نظر آئے، ان سے تو خطاب ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایمان والوں سے خطاب ہے۔ پھر جذبہ اور جنون وہ مؤسس تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیسے تاریخ گواہ ہے۔ آپ ذرا منظر کو دیکھیے، ایک خستہ تلوار حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں آئی، میدان میں گئے، پہلے وار میں ڈوب گئی، دستہ ہاتھ میں حضور کی بارگاہ میں آپ پہنچے، پھر اجازت دیں جانا چاہتا ہوں، تلوار ٹوٹ گئی ہے، جہاد میں میں اپنی ہمت اور جرأت دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے پاس پڑی کھجور کے تنے کی شاخ کی ایک لکڑی پکڑا دی، فرمایا عکاشہ جا۔ ایمان تھا، یقین تھا، اگر نہ ہماری طرح کا بزدل رکھ جاتا، کہتا کہ وہاں تلواریں لٹک رہی ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، نیزے پیسے ڈال رہے ہیں، آپ مجھے لکڑی پکڑا رہے ہیں، بلکہ نہیں عاشق کا عقیدہ دیکھیے، بتایا ہم کسی کو نہیں جانتے، آلہ کو، نہ کہ نیزے کو، نہ کہ تیر کو، میرے یار جسے آپ کامیابی کہیں وہی کامیابی ہوا کرتے ہیں۔ جسے آپ کہیں کامیابی ہے وہ کامیابی ہے، اگر اسی جنون کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اسی لکڑی کو اٹھایا، اللہ اکبر کہتے ہوئے لہرایا، فرماتے خدا کی قسم میں نے محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح، میں نے کہا یہ کیسی تلوار بنی ہے، جب لہرائی فرمایا ایسی چمکتی دمکتی تلوار نظر آ رہی تھی، یہ چاندی کی چمک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ،
ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، بے ایمانوں سے خطاب ہی نہیں۔ یہ یقین کا معاملہ ہے، یقین ایمان کے بعد آتا ہے، بھروسہ ایمان کے بعد آتا ہے، توکل ایمان کے بعد آتا ہے، بڑی بہادری ایمان کے بعد آتی ہے۔ جس سے ایمان نہیں وہ مستر ہے، پھر توکل کتنی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں یقین کس قدر ہے، اس کی بارگاہ کی قربت کس قدر ہے۔ ایسے نہیں فرمایا کہ روزہ میرے لیے عظیم جزا میں ہوں، بلکہ فرمایا باقی عبادات میں لوگوں کی نظریں، لوگوں کی صحبتیں، لوگوں کا دیکھنا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر روزہ اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ بند کمرے میں، بند محل میں، چار دیواری میں، پردوں کے اندر فرج بھری ہے، کھانے لگے ہیں، دسترخوان سجے ہیں، خوشبودار، ہر ایک کی اپنی کیفیت کے مطابق، مگر آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ رہا، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، للچا بھی سکتا تھا، پی بھی سکتا ہے، نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، نہ بیٹا دیکھ رہا ہے، نہ دوست دیکھ رہا ہے، تنہائی میں سویا ہے، سب کچھ مہیا ہے، چیزیں بھی حلال پڑی ہیں، پانی بھی ٹھنڈا ہے، گرمی کا دن بھی ہو، اگر سردی ہے تو گرم کرنے کے انتظامات بھی ہیں، اوون بھی ہیں، سب کچھ رکھا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، مگر آنکھ اٹھا کے دیکھتا تک بھی نہیں ہے۔ اندر ایمان گواہی دیتا ہے، ان اشیاء سے نظریں ہٹا، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یقین اس قدر، تقوی اس قدر، بھروسہ اس قدر، میری رضا کے لیے روزہ دار ہے۔ فرمایا اس کی جزا بھی میں خود ہوں، اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، میں مثال ہر سال دیا کرتا ہوں، بادشاہ ہے، اپنے وزیروں مشیروں کو انعام دینے کے لیے بلایا، کسی نے شکایت کر لی، آپ کو حضرت ایاز کے سوا کوئی محبوب نظر ہی نہیں آتا؟ آپ نے فرما دیا ایاز میری دولت پہ نظر نہیں رکھتا، میرے انعام و اکرام پہ نظر نہیں رکھتا، میرے وظیفے پہ نظر نہیں رکھتا، وہ تو میری رضا میں جیتا ہے، اسے فقط میری ضرورت ہے۔ آگیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے قیمتی ہیرا اٹھایا اور دربار میں کھڑے سارے وزیروں کو باری باری کا اسے توڑو، سب رونے لگے، کہنے لگے اتنی اربوں خربوں کا یہ ہیرا ہم توڑ دیں ہتھوڑے سے، کیا کر رہے ہو؟ ایک بار کہا، دوسری بار کہا، سب نے معذرت کر لی، آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم توڑیں گے، آپ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یا اتنی نقصان ہم کیوں کریں، اگر آپ کی اجازت بھی ہو۔ آخر میں حضرت ایاز سے کہا، فرمایا ایاز اس کو توڑ دے، ہتھوڑا اٹھایا، ہیرے پہ لگایا اور دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا ایاز تجھے خبر ہے ہم تیری جان بھی لے سکتے ہیں، اتنی بڑا قیمتی ہیرا تم نے توڑا۔ اس نے کہا حضور جان کی پرواہ تو تب ہو کہ جان میری اپنی ہو، اس کی قیمت تو تب دیکھوں جب میری نظر اس ہیرے پر ہو، ان جواہرات پر ہو۔ ہم تو تیرے مکھڑے کے شدائی ہیں، تو کہے خوشی ہے ہم کہے خوشی ہے، تو کہے غصہ ہے ہم سمجھے غصہ ہے، تو کہے دن دے ہم کہے دن دے۔ فرمایا سنو روزہ دار میرے کے لیے جی رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، رزق رکھا ہوا بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، کھا بھی سکتا ہے، پھر کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے رب سے وعدہ کیا ہے، میرا ایمان رب پر ہے، وہ دیکھنے والی ذات ہے۔ رب فرماتا ہے کہ پھر جس طرح یہ مثال ملتی نہیں ہے، وہ بڑی کریم ذات ہے، جس طرح ہارون رشید نے پھر سب کو کہا اب دیکھو اگر میرا ایاز چاہے تو اسے سلطنت بھی دے سکتا ہوں میں۔ رب بھی فرماتا ہے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے پھر میری رحمت اسی کے لیے ہو جایا کرتی ہے۔ یہ نام و اکرام کے دن